نہیں بناتے کہ وہ بڑے ہو کر کرائم کی دنیا میں چلے جائیں، پرشاسن کے لیے سمسیا پیدا کریں، نہیں، وہ اچھے انسان ہوتے ہیں، ان کے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے، ان کے عقیدے پر محنت کی جاتی ہے، اور جتنے مدرسے ہیں سب کا اصل مشن یہی ہے، کیونکہ سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند جو قائم ہوا تھا، آپ حضرات کو معلوم ہے کیوں قائم ہوا تھا دارالعلوم دیوبند؟ اس کی استھاپنا کیوں ہوئی تھی، اس کی کیوں نیو رکھی گئی تھی؟ انگریز آئے تھے نا اس دیش میں، انگریز کیوں آئے تھے؟ ہم کو اور آپ کو بتایا جاتا ہے، ہمارے یہاں سلیبس کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ انگریز اس لیے آئے تھے ہمارے دیش میں کہ ہمارا دیش کیا کہلاتا تھا؟ ارے کیا کہلاتا تھا؟ سونے کی چڑیا۔ سنا ہے یہ لفظ کہ ہمارا دیش سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، ہمارے پاس کوہ نور کا ہیرا تھا، ہمارے پاس سورسز تھے، ہمارے پاس بہت زیادہ دولت تھی، اس لیے انگریز اس لیے آئے تھے تاکہ وہ ہماری دولت کو ہتھیا لیں۔ بنگال کے راستے سے ہی تو آئے تھے، سب سے پہلے یہی سب علاقہ تو انہی علاقوں کو پہلے انگریزوں نے لوٹا ہے۔ وہ دلی بمبئی پہنچتے پہنچتے تو ان کو کافی ٹائم لگ گیا، اور بمبئی کو تو خیر انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن بہرحال تو وہ جو آئے تھے وہ اس دیش کو لوٹنے کے لیے آئے تھے۔ یہی بتلایا جاتا نا ہمیں، یہ بات سچ ہے، لیکن یاد رکھیے یہ آدھا سچ ہے۔ آدھا کا مطلب 50% سچ ہے، 100% نہیں ہے، آدھا سچ ہے۔ پھر پورا سچ کیا ہے؟ پورا سچ یہ ہے کہ انگریز صرف یہاں کی دولت پر، یہاں کے سورسز پر، یہاں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے صرف نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا ایک ویژن تھا، ان کا ایک مشن تھا، وہ ایک ابھیان لے کر آئے تھے، اور ان کا ایم یہ تھا کہ اس پورے دیش میں چاہے کوئی نام کے اعتبار سے مسلمان رہے اسے رہنے دیا جائے، لیکن اس کے دل کو اور دماغ کو اسلام سے مرتد کر دیا جائے، سب کو عیسائیت کے رنگ میں رکھ دیا جائے۔ ان کا یہ مقصد تھا، صرف دولت پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس لیے جہاں کہیں انگریزوں کی سطح قائم ہوتی تھی، کیا کرتے تھے وہ؟ پادریوں کے پلٹن اتار دیا کرتے تھے۔ اس ٹائم کی ہسٹری کو پڑھیے، آگرہ میں ان پادریوں کی محنت کی وجہ سے کئی مسلم محلے مرتد ہو گئے تھے، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ پورے مسلمانوں کی نسلوں سے دین اور ایمان کو ختم کر دیا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے سب سے پہلے ان انگریزوں کا میدان میں مقابلہ کیا، سینے پر گولیاں کھائی، لیکن سمجھ گئے کہ ابھی انگریزوں کا میدان میں مقابلہ آسان نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہمیں انگریزوں کے مشن کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے، اس لیے دیوبند میں دارالعلوم کی نیو رکھی، اور پھر اس کے نہج پر، اس کے طریقے پر ڈگر ڈگر نگر نگر قریہ قریہ مدارس کا جال بچھا دیا گیا، اور الحمدللہ اس ملک کے مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہا اور ہے، اور آئندہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ مدارس کا کردار ہے۔ بھائی ہم انگریزوں کو اس سے تو نہیں روک سکے، لال قلعہ پر یونین جیک لہرانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ یہ جو چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ختم کر دیں، وہ یہ نہیں کر سکے۔ آج بھی مدرسوں کا یہی مشن ہے، دعوت و تبلیغ کا یہی مقصد ہے، خانقاہوں کا یہی مقصد ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے، ان کی تعلیم کی فکر کرنی ہے، ان کی تربیت کی فکر کرنی ہے۔ بھئی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے بچوں کو بزنس مین نہ بنائیں، بنائیے، بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، ارے بچوں کو انجینئر بنائیے، اچھی بات ہے۔ ہم حاجی صاحب جیسے لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ مدارس چلا رہے ہیں، ایک دو میڈیکل کالجز کے لیے بھی آپ ہاتھ پیر ماریے، اس کے لیے بھی کوشش کیجیے۔ سارے علماء کی دعائیں، ان کی تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسے لوگ آگے آئیں، اس لیے کہ ہماری قوم کو جیسے اچھے حافظوں کی ضرورت ہے،
अच्छे आलिमों की जरूरत है, अच्छे मुफ्तियों की जरूरत है। इसी तरह हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे लॉयर्स